پوری نہیں رہے گی. تم نہیں دیکھ سکے اللہ کو, میں تو دیکھ کر آ رہا ہوں. میری آنکھوں میں دیکھ لو رب کا جمال, میری آنکھوں میں دیکھ لو. تو رب کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغی. میرے محبوب کی آنکھیں تو دیکھو ذرا. یہ آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جس کی تعریف اللہ کر رہا ہے. بے شک. بھئی آپ یہی کرتے ہیں نا جب بچہ پیدا ہوتا ہے جب, سمجھ رہے ہیں, یہی تو میلاد ہے. اب آنکھوں کی بالوں کی جب تعریف ہو چکی, پورا مکھڑا آیا, ساری چیزیں آ گئی نا. ذرا دیکھو یہ چہرہ اس کا ہے, اس کے ابا سے مل رہا ہے, اس کے دادا سے مل رہا ہے. تو میرے محبوب نے کہا, لو سنو رب کائنات کیا کہہ رہا ہے قرآن میں اعلان. یہ نبی کا چہرہ وہ چہرہ ہے جس کے لیے رب کائنات فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. بے شک بے شک. سبحان نبی کے چہرے انور کی قسم. اور یہاں یہ بھی دھیان رکھیے, اللہ نے جب کہا نا تو قسم کھا کے کہہ رہا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ. قسم ہے, قسم کی کیا ضرورت ہے. وَالنَّهَارِ إِذَا, قسم ہے, قسم ہے. اس لیے کہ میرے نبی کی عظمت کو گھٹانے والے بہت آئیں گے, بہت آئیں گے. تو میں قسم دلا کے کہہ دوں تاکہ اب تو مانی نہیں, اب تو پورے چہرے کی قسم, پورے, ہاں پورے چہرے. جس زمانے میں نبی ہے, جس دور میں نبی ہے, پہلے یہ بتاؤ کہ نبی جو ہے وہ کس دور کے نبی ہیں. وہ 63 سالہ مکی مدنی زندگی کے زمانے کے نبی ہیں, یا آج بھی نبی کا زمانہ ہے, قیامت تک رہے گا. یہی تو سمجھنا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نبی تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. آنے والا زمانہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ. تو یہ زمانہ کس کا زمانہ ہے؟ جناب محمد رسول. اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا نا. تو اللہ نبی کے زمانے کی قسم کھاتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. قسم ہے, عصر سے مراد بھی عصر کی نماز بھی, اور اس سے زمانہ بھی کہا ہے. مفسرین نے کیا کہا, قسم ہے زمانے کی, قسم ہے زمانے کی قسم. ہاں, نبی کے ہاتھوں کی تعریف اللہ کر رہا ہے قرآن. نبی کے کہیں فرمایا ید اللہ ایدیہم, یہ اللہ کے ہاتھ ہے. کہیں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے نبی یاد کرو جب ہجرت کے وقت تم کافروں پر مٹی ڈالتے ہوئے جا رہے تھے, وہ ہاتھ تمہارے نہیں, وہ تو ہاں وہ تو اللہ کے ہاتھ. اس کے ہاتھوں کی تعریف, بولنے کی تعریف کر رہا ہے اللہ. ایسے نبی کی بولی کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, یہ اپنی طرف سے نہیں, بلکہ ان کی بولی جو ہے وہ اللہ کی بولی ہے. ان کی بولی کس کی بولی ہے؟ ہاں. اب یہ ہے نہیں نبی کا میلاد ہے, کون پڑھ رہا ہے یہ بتا تو دو. سب سے پہلے کس نے پڑھا نبی کا میلاد؟ اللہ نے پڑھا. سب سے پہلے کس نے پڑھا؟ دبنے کی ضرورت نہیں ہے, سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں, سینہ ٹھوک کے کہہ دینا. ارے تم کسی مولوی مفتی پیر کی بات کرتے ہو, تم صحابہ کی بات کرتے ہو, ہم کچھ نہیں جانتے. ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نبی کا میلاد پڑھتا ہے. میلاد تو عربی کا لفظ ہے, میلاد مولودی عربی میں, ہماری زبان نہیں ہے. ہماری زبان میں بولتے ہیں پیدائش, پیدا ہونا, پیدا ہوا, سمجھ گئے. وہ عرب والے بولتے ہیں مولود, میلاد وہاں آج بھی میلاد بولتے ہیں. آپ گھومیں دیکھیں سیر کریں
پوری دنیا کے اندر میلاد منایا جا رہا ہے. کوئی دنیا کا ایسا خطہ نہیں جو میلاد نہ ہوگا. میلاد ہر جگہ. تو بی بی آمنہ فرماتی ہے میں نے اس قدر نور دیکھا، اتنا نور دیکھا کہ مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف نور ہی نور تھا. ہر طرف نور ہی. اور اتنا نور تھا کہ ملک شام کے محلات مجھے نظر آ گئے. میں نے دیکھ لیے اپنی آنکھوں سے ملک شام کے محلات. سننے کے موڈ میں ہے ویسے بتائیے، ٹائم تو ہو گیا بہت سارا. کچھ سننا چاہتے ہو؟ آج مبارک رات ہے، شب مولود النبی ہے. یہ ہے مبارک رات یا نہیں پتا؟ تمہیں بہت سارے لوگ ملیں گے ایسے جو نہیں ہے. اس کی کوئی سند ہے؟ قرآن میں ذکر ہے اس کا؟ قرآن میں تو لیلۃ القدر کا ذکر ہے. ہم بھی کہا ہاں یار لیلۃ القدر تو بڑی افضل رات ہے، گناہوں سے چھٹکارے کی رات ہے، گناہوں کو مٹانے کی رات ہے نا. لیلۃ القدر زیادہ افضل ہے؟ نہیں. لیلۃ القدر اتنی افضل رات نہیں جتنی افضل شب میلاد النبی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، دنیا کے بڑے بڑے مصنف مورخین، وقت کے بڑے بڑے محدث اپنی کتابوں میں لکھ گئے ہیں، جن میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں. علامہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، مواہب اللدنیہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، خصائص کبریٰ. یہ کتابیں ہندوستان کے کسی مصنف کی نہیں ہے، بھی دھیان رکھنا. کبھی سوچو یار یہ کوئی بدعتی ہوگا انہوں نے لکھ دیا ہوگا، کوئی قبر پچو ہوگا انہوں نے لکھ دیا ہوگا. نہیں، یہ عرب کے رہنے والے، عربی دنیا کے رہنے والے، عربی زبان میں ہے یہ کتابیں. ہندی اردو انگلش میں نہیں بلکہ عربی کی کتابیں. خصائص کبریٰ، اور اب سے تقریباً 1000 سال پہلے اس زمانے کی کتاب. مواہب اللدنیہ، دلائل ابو نعیم، 1100 سال پہلے. شواہد النبوہ، علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ، اب سے تقریباً 700 سال پہلے. شواہد النبوہ، عبد الرحمن، مولانا عبد الرحمن جامی. جامی جانتے ہیں؟ عاشق رسول، نبی کے ایسے دیوانے. اگر مدینے میں داخل ہو جاتے نا جامی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار سے نکل کر باہر آ جاتے جامی کے لیے. ایسے نبی کے عاشق. روک دیا گیا ان کو، مدینے میں نہیں آنے دیا. اللہ کے نبی نے سرحد پہ کہا بھیج دو واپس، ایران جاؤ، اپنے گھر جاؤ. ایران کے تھے یہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والی مدینہ کو بشارت دی عبد الرحمن کو، جامی کو یہاں آنے. نام ان کا رحمان ہے، جامی تخلص سے بہت بڑے آئے. کیا روک دو ان کو، واپس بھیج دو. کہا سرکار پوچھے گا کس وجہ سے، پاسپورٹ ویزا سب کچھ ہوگا، کوئی وجہ؟ کہا اس کی سیدھے ہاتھ کی جیب میں ایک نعت لکھی ہوئی رکھی ہے، ان نے تمنا کری ہے روضہ رسول پہ پہنچ کر یہ پڑھوں گا. ان نے میری ایسی تعریف لکھی ہے اور وہ میرا ایسا چاہنے والا ہے، جیسے یہاں داخل ہوگا نا میں مزار سے باہر آ جاؤں گا. اپنے چاہنے والے کے لیے محبت.
لہذا اس سے کہو تم واپس چلے جاؤ، یہاں آ کر تو تم روزے کا ایک بار دیدار کرو گے، ایران چلے جاؤ اپنے گھر، میں تمہیں ہر روز اپنا دیدار کراؤں گا، ہر روز دیدار کرنا ہے۔ اس 60 مرتبہ تو شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم نے دیکھا ہے نبی کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ؟ 60 بار۔ کس نے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، جو یہاں دلی میں مہدیان میں آرام کر رہے ہیں نا، شاہ ولی اللہ بہت بڑے محدث، ان کے والد محدث، ان کے بیٹے محدث، سارا خاندان محدث، بس ایک ہی باقی ہو گیا اس خاندان کا، ایک باقی ہوا جسے دنیا سے مال سے محبت ہو گئی، جس پر آج تک، اور اس کا اس پر یہ پھٹکار ہوئی کہ یہاں کی زمین ہی نہیں ملی تھی۔ کون ہے وہ؟ ہندوستان میں بہاویت کا سمجھو امام ہے وہ، اب سمجھ گئے نا، اسماعیل دہلوی۔ کون؟ اسماعیل دہلوی، یہ اسی خاندان کا ہے، لیکن چونکہ دنیا غالب آ گئی، یہ بھٹک گیا، نتیجہ اس کا نکلا یہ سارا خاندان یا تو یہاں ہے یا مدینے میں ہے۔ بدر ہوا تو باقی اولادیں مدینے چلی گئی ان کی، شاہ اسحاق صاحب کے ادھر کی، لیکن اس کا مزار جو ہے بالا کوٹ سر پاکستان میں، بالا کوٹ میں، جو تاریخ پڑھتے ہیں پتہ ہے سب کو یہ۔ تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے کتنی بار دیکھا؟ 60 بار۔ کتنی بار؟ لوگوں نے کہا آپ کو یہ 60 بار دیدار ہوا جناب محمد رسول اللہ کا، کون سا عمل ہے؟ کیا نمازوں کی وجہ سے؟ کیا روزے کی وجہ سے؟ یا یہ حدیث پڑھاتے محدث سے اس وجہ سے؟ کہا نہیں، نبی کا دیدار 60 بار مجھے جو ہوا ہے نا، نبی پہ درود پڑھنے کی برکت سے ہوا ہے، بس میں بس درود پڑھتا ہوں اسی کی برکت سے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ شواہد النبوہ عبد الرحمن جامع، مدارج النبوہ شاہ عبد الحق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ، یہ بڑے بڑے وہ حضرات ہیں جن کے علم کو عرب و عجم تک لوہا مانا جاتا ہے، یہ سب لکھ رہا ہے، یہ سب، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس قدر نور و اتنی روشنی سارے عالم کو منور کر دیا، کتنا منور کر دیا کہ یہ جو چاند سورج ستارے تھے نا، یہ نبی کے چہرے پہ نہیں بلکہ قدموں پہ قربان ہو رہے تھے۔ چہرہ تو بہت بڑی بات، چہرہ تو تلووں پہ قربان ہو رہے تھے، پیروں پہ قربان۔ صدر بزم رسل آ رہے ہیں، سرور انبیاء آ رہے ہیں، ان کی خاک قدم چومنے کو، ان کی خاک قدم چومنے کو، چاند تارے بچھے جا رہے ہیں، ان کی خاک قدم چومنے کو، سر سے پا تک وہ نور مجسم، ان کا محتاج ہے سارا عالم، سر سے پا تک وہ نور مجسم، ان کا محتاج ہے سارا عالم، جس طرف سے گزرتے ہیں آقا، جس طرف سے گزرتے ہیں آقا، روشنی بانٹتے جا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
عید میلاد النبی پیر طریقہ زاوید نقشبندی جس طرف سے گزرتے اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے بھئی روشنی سے تو چمکے گا نا وہ جو کہا کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا ہر معاملہ وہ نور کا ہے بس پہ چل رہی ہے بات ابھی ہے جس طرف سے گزرتے ہیں آقا روشنی بانٹتے جا رہے ان کی خاک قدم چومنے کو چاند تارے بچھے جا رہے ایسا لاؤ نا فرش تم سڑا ہوا قالین بچھا دو گے اپنے پیر کے لیے بدبو اٹھ رہے ہوگی کہیں کتا پیشاب کر جائے پیر صاحب آنے والے قالین بچھاؤ بچھاؤ ہے بہت بڑھیا قالین ہے یہ کیا لگا ڈاک دب ہے تو کتنا اچھا صاف ستھرا ہوتا کوئی نہیں کر سکتا تھا رب نے چاند ستاروں کا بچھونا بنا دیا چاند ستارے بچھے جسم پر نور چہرہ آپ کا جسم اتنا نورانی تھا کہ جب آپ اپنے والد کے صلب میں تھے نا حضرت عبداللہ کے پھر بی بی آمنہ کے بطن میں گئے تو مورخین لکھتے ہیں جس طرف سے حضرت عبداللہ گزرتے تھے عبداللہ کے جسم سے مشک اور عنبر کی خوشبوئیں آیا کرتی تھی نبی کا جسم تو بہت بعد میں ابھی تو اندر ہے ابھی تو عبداللہ کے پاس سے اور بی بی آمنہ کے بطن شریف میں جب تھے تو بی بی آمنہ جدھر سے گزرتی تھی نا تو لوگ مورخین فرماتے ہیں مصنفین فرماتے ہیں جس طرف سے حضرت بی بی آمنہ گزرتی تھی تو شجر و حجر آپ کے لیے جھک جایا کرتے تھے سلام کیا کرتے تھے مبارک ہو اے بی بی تمہارے بطن کے اندر اللہ کی وہ امانت ہے جو کائنات کے لیے رحمت بنائی تھی مبارک ہو آواز آتی تھی در و دیوار سے زمین نرم ہو جاتی تھی زمین حضرت بی بی آمنہ کنویں پر پانی بھرنے جاتی تھی تو مکے کی عورتیں دیکھتی ہیں ان کے ہاتھ تھک جاتے ہیں رسی کھینچتے کھینچتے چھالے پڑ جاتے ہیں بی بی آمنہ جیسے جاتی ہیں کنویں کے پاس آپ کو کوئی رسی اٹھانی نہیں چلانی پڑتی کوئی برتن کنویں میں نہیں ڈالنا پڑتا بلکہ کنویں کا پانی خود ابل کر بی بی آمنہ کے قدموں میں بہنے لگتا بی بی آمنہ کے قدموں میں بہنے لگتا سمجھ رہے ہیں جسم پر نور چہرہ سر پہ باندھے شفاعت کا سہرا اپنی امت کو بخشوانے اپنی امت کو بخشوانے آج کس شان سے آ رہے ارے کیوں آئے ہیں وہ کیوں آئے ہیں سب سے پہلا کام ہی یہ ہے کہ امت کو بخشوانا ہے سنتے ہیں نا آپ کی زبان پر رب حبلی امتی تھا اے رب میری امت میری یہی تو تھا نعرہ یہی تو تھا نا تو بخشش کا بخشوانے کا سلسلہ پیدا ہوتے ہیں محتاجوں کو مصیبت زداؤں کی مصیبتوں کو دور کرنے کا سلسلہ پیدا ہوتے ہی شروع آپ نے یہ سنتے ہی رہتے ہیں میں نے بھی سنا دیا کہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کتنا نور تھا کہ ملک شام کے ہو سکتا ہے کیونکہ بڑے بڑے قسم کے لوگ ہیں نا کوئی اعتراض ہی کر ارے بھائی اگر کہہ دیا انہوں نے تو تم ماں ہیں ہر ماں کو اپنی اولاد اچھی لگتی ہے اس کی خوبیاں بیان کر میں ایک بتا رہا ہوں ایک سوال ہے ہو سکتا ہے بڑے بڑے منطقی بڑے بڑے پھٹکے ہوئے گمراہ بے دین لوگ ہیں نا
نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے آج فرانس میں ہو رہی بے شک ہے، ظالم لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں۔ یہ طور پہ ہوا جب نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے آئے، اللہ نے اپنے نبی کی شان کو اور زیادہ کر دیا، گھٹے گی نہیں۔ وہ خود کہہ چکا ہے قرآن میں، اللہ نے پہلے اعلان کر دیا، اے نبی تمہاری شان گھٹے گی نہیں، اس لیے کہ میں نے تمہاری شان ورفعنا لک ذکرک کے اندر رکھی۔ ورفعنا، اس کا خلاصہ یہ ہے عرش پر قدم ورفعنا ہے تاج سر، کتنی بلندیوں پہ سجائے گئے ہو تم، کتنی بلندیوں کے، اور باقی تمہارے جسم میں مطہر کی کیا کہوں، حوروں کی گودیوں کے کھلائے ہوئے ہو تم، حوروں کی گودیوں کے۔ پہنچے قریب عرش تو آئی ندائے غیب، آؤ یہاں کہ میرے بلائے ہوئے ہو تم، آؤ یہاں کہ میرے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے میں اور ایک بار یہ بتا دو، سننا چاہتے ہو؟ تھک تو نہیں گئے؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہو؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی بی بی آمنہ کہہ رہی ہیں تو تم ماں ہیں، ہر ماں کو اپنا بچہ اچھا لگتا ہے، اگر وہ کالا بھی ہوتا ہے تو ماں کی زبان سے نکلتا ہے میرے لال، دیکھنے والا کہتا ہے یہ کلو لال کیسے ہو گیا؟ ارے تو کالا کلوٹا ہے، تجھے کیا معلوم تیرے بھی ہوگا یہ کالا، میرے لیے تو میرا لال ہے۔ یہ موٹے موٹے ہو رہے میرا چاند، کیا کہتی ہے وہ؟ میرا چندہ، کیا میرا، ارے یہ موٹے موٹے ہو رہے، دیکھو موٹا، اس کی ناک موٹی، کہاں سے چندہ ہو گیا، تجھے کیا پتا؟ یہ میرا چاند ہے، میرا چاند کا ٹکڑا ہے۔ ہر ماں کو اپنی اولاد، بول تو دو، دب گئی ہمارا، لیکن ہر اولاد کو اپنی ماں چھینی لگ رہی ہے۔ ماں کو دھتکارے دے رہے ہیں، ماں کو چھڑکیاں دے رہے ہیں، ماں کو گھر سے نکال رہے ہیں، ماں کو دوائی کے لیے ترسا رہے ہیں، ماں کے درد کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ماں کو بڑھیا بڑھیا بڈھی پاگل کیا گدھے کی طرح چیختے رہتی ہے، کیسے کیسے الفاظ بولتے ہیں۔ ظالموں، ساری نمازیں برباد ہو جائیں گی، سارے روزے برباد ہو جائیں گے، کتنے بڑے مولوی بن جانا، مفتی بن جانا، حافظ بن جانا، پیر بن جانا، قاری بن جانا، امام بن جانا، اگر ماں کا دل دکھا دیا تو جہنم کا ایندھن بنو۔ ماں کو کتنا پیار ہے، تجھ کالے کلوٹے کو بھی کہہ رہی ہے میرا لال، کیا میرا، وہ بھائی کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ بتا ہاں، کتنا شیطان ہو، کہتا میرا بچہ بڑا شریف ہے، ایسا لگتا ہے تو ہی شریف ہے، یہ اور اس کی بچہ۔ الغرض یہ میں یہ سنانا چاہ رہا ہوں آگے کی بات ہے، اگر سوال کرنے والا کوئی گستاخ ہو گیا، نہیں اجی بی بی آمنہ نے کہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ملک شام کے محلات نظر آ گئے، وہ تو ماں ہے، ماں کہہ رہی ہے، ہر ماں اپنی اولاد کی تعریف کرتی ہے نا۔ تو میں نے مواہب اللدنیہ کے حوالے سے ایک واقعہ اور الجامع المعجزات کے حوالے سے حجت اللہ العالمین میں پڑھا، یمن کے اندر، کہاں پر؟ پہلے وہ ذہن میں آپ رکھیے گا کہ اتنا نور تھا کہ ملک شام کے محلات
یعنی مشرق مغرب شمال اور جنوب میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں نبی کا نور نہ پہنچا ہو. اور یہ نور پہنچنے میں ایک اصل نقطہ کیا تھا؟ جہاں جہاں نبی کا نور پہنچا وہیں وہیں کلمہ پہنچا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہیں وہیں کلمہ پڑھنے والے دین والے پہنچے. نور پہنچا پہلے. نور کیونکہ اللہ نے پہلے ہی نور پیدا کیا ہے. سب سے پہلے نور تو پھیلا بھی نور، پھیلا بھی نور. تو یمن کے اندر ایک شخص رہتا تھا جس کا نام عامر تھا. کیا نام تھا اس کا؟ عامر. کہاں رہتا ہے یہ؟ سمجھدار ہو، پڑھے لکھے ہو، اخبار بھی پڑھتے ہو، جغرافی کی کچھ نہ کچھ معلومات ہے. مکے کی بغل میں ہے یمن کیا ہے؟ مدینے کے بغل میں ہے کیا؟ نہ مکے کے قریب ہے، نہ مدینے کے قریب ہے، نہ ریاض کے قریب ہے، نہ جدہ کے قریب ہے. کئی سو میل دور جا کر ہے یہاں، کئی سو میل. وہ یمن کے اندر ایک عامر نامی شخص رہتا تھا جس کی بیوی تھی اور ایک بچی تھی. 3 تھے. یہاں پہلے یہ بھی ذہن میں ڈال دوں، تم سب میں مجھ سمیت اس وقت بیماریوں میں مبتلا ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں. اور بیماری کرونا کی تو بہت ہی زبردست، آفتوں نے گھیر رکھا ہے، مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے. تو نبی کس لیے آئے ہیں دنیا میں؟ اللہ نے اس نبی کو کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ وہ تمہارے کو مصیبتوں سے نکالے، تمہاری پریشانیوں کو ختم کر دے. اس کو بہت خیال ہے تمہاری مصیبتوں کا، پریشانی، سمجھے؟ تاکہ وہ تمہیں پاکیزہ بنا دے، پاک بنا دے. وہ یزکین، پاکیزہ کر. سمجھے؟ تو اس واقعے سے کچھ سبق لے لینا جو میں سنا رہا ہوں. وہ یمن کے اندر رہنے والا عامر، اس کی بیوی اور اس کی بچی، یہ 3 ہے. بہت بڑا گھر ہے اس کا، مالدار ہے. لیکن مجبوری کی بات، پریشانی کی بات یہ ہے کہ جو اس کی بچی ہے نا، وہ اپاہج ہے، اپاہج، معذور ہے، معذور. نہ پیروں سے چل سکتی ہے، نہ ہاتھوں کو ہلا سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے. جیسے کہ انسان کوما میں ہوتا ہے نا، بستر پہ پڑا ہوا ہے، بس زندہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے لیکن نقل و حرکت نہیں کرتا. اس کی ایک بیٹی تھی جو اپاہج تھی، معذور تھی، بستر پہ ایک کمرے میں پڑی رہتی تھی. اور یہ دونوں ماں باپ بڑی دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے، لیکن یہ بت پرست ہے. کیا ہے یہ؟ کیونکہ حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو ہر وقت زیادہ تر تقریباً بت پرستی تھی، ہے نا. صرف ایک نبی کے گھرانے والے ہی تھے جو بت پرستی سے بچے ہوئے تھے، انہوں نے نہیں کری کبھی، یا وہ جو ان کے سائے میں. لیکن عام طور سے یہ ہے کہ ہر طرف بت پرستی تھی. تو یہ عامر اور اس کی بیوی بت پرست ہے. گھر میں اپنے خود ایک بت خانہ، بڑا گھر تھا، مالدار تھے. اکثر مالدار لوگ اپنی اپنی حویلیوں میں عبادت خانے بنا لیتے ہیں. نوابوں کی حویلیوں میں مسجدیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اپنا بنا دیا جی. ان نے اپنا الگ عبادت خانہ بنا رکھا تھا، بت خانہ. اور یہ ساری رات، سارا دن اپنی اس بیٹی کے لیے التجائیں کرتے تھے.
جس روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر جلوہ افروز ہوئے اور وہ نور پوری دنیا میں پھیلا، تو اس نور کی چمک عامر کے گھر پر بھی پہنچی۔ رات کا وقت عامر اور اس کے بیوی بت خانے اپنے بت کے سامنے بیٹھے تھے، التجا کر رہے ہیں، اپنے بت سے کہہ رہے ہیں۔ اچانک عامر کے گھر کے اندر روشنی داخل ہوئی، سارا گھر روشن ہو گیا، چمک گیا۔ عامر نے نگاہ اٹھا کے دیکھی تو روشنی نور ہی نور، چمک ہی چمک۔ پھر ایک دم اس نور میں سے آواز آئی، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ اب وہ دنیا میں تشریف لے آئے جو ساری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ جب وہ چلیں گے تو ساری کائنات ان کے پیچھے چلے گی۔ وہ انگلی کا اشارہ کر دیں گے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ شجر و حجر ان کو سلام کریں گے، سجدہ کریں گے۔ وہ اب دنیا میں تشریف لے آئے، مبارک۔ عامر نے اپنی بیوی سے پوچھا، اے بیگم، کیا تمہیں بھی کوئی آواز آ رہی ہے؟ میں کچھ سن رہا ہوں، کیا تم نے بھی کچھ سنا؟ یہ روشنی، یہ چمک تو دکھ ہی رہی ہے، اس کے لیے کیا سوال کیا جائے؟ جو آواز میرے کانوں میں آئی ہے، جو میں سن رہا ہوں، کیا تم نے بھی سنا؟ تجھے بھی کچھ آواز آئی؟ اس عورت نے کہا اپنے شوہر سے، ہاں میں نے بھی سنا۔ کیا سنا؟ کہ کہنے والا کہہ رہا ہے مبارک ہو، مبارک ہو۔ اب وہ دنیا میں تشریف لے آئے جو سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ جب وہ چلیں گے تو سارا عالم، سارا سنسار ان کے پیچھے چلے گا۔ انگلی کا اشارہ کر دیں گے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ شجر اور حجر، پتھر، درخت، سب ان کو سجدہ کریں گے، سلام کریں گے، جھک جائیں گے۔ کیا میں نے بھی سنی؟ یہ بول رہا ہے۔ تو یہ عورت برجستہ کہنے لگی عامر سے کہ اس آواز غیبی سے پوچھو کہ وہ جو آئے ہیں وہ کہاں پر آئے ہیں؟ اب جو دنیا میں تشریف لے آئے ہیں وہ کہاں پر آئے ہیں؟ کیا نام ہے ان کا؟ عامر نے کہا ہے آواز غیبی جن کی تو خبر سنا رہی ہے، کہاں وہ تشریف لائے ہیں، کیا نام ہے؟ کہاں مکے کی سرزمین کے اوپر حضرت عبداللہ کے فرزند عبد المطلب کے پوتے تشریف لائے، نام ہے محمد۔ اب پہلے تو سنی لیا جو سارے عالم کے لیے رحمت ہے، انگلی کا اشارہ کریں گے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، شجر۔ اب جب یہ بات اتنی سن لی تو عورت نے کہا، اے عامر، کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، اس سے کہو اے آواز غیبی، اگر یہ نور حق ہے، یہ چمک کی روشنی، اور جو تو کہہ رہا ہے وہ حق ہے تو میری بیٹی برسوں سے جو اپاہج پڑی ہوئی ہے، اس آنے والے کی برکت سے وہ ٹھیک ہو جائے، اس نور کی برکت سے وہ، یہ جو روشنی ہے، یہ چمک ہے، اس کی برکت سے وہ، بس اتنا کہنا تھا۔ یہ ابھی کہہ ہی رہے تھے، دیکھا کہ بچی اپنے پیروں سے چلتی بھی آ گئی، اپنی ماں سے کلام کرنے لگی، اپنے باپ سے کلام کرنے لگی۔
عامر نے جب یہ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھا، نبی کی آمد کا معجزہ دیکھا، نبی کی آمد کا معجزہ دیکھا، یہ بچی ٹھیک ہو، یہ برسوں میں ہے۔ اب عامر نے کہا، عامر نے کہا بیگم جلدی سے میرے سفر کا سامان تیار کر دو۔ سفر کا کیوں؟ اب نہیں رہوں گا میں یہاں پر، اب کوئی چیز مجھے اچھی نہیں لگ رہی، کسی چیز سے لگاؤ نہیں، اب تو بس ایک ہی تمنا ہے کہ میں اس نبی کا دیدار کروں۔ سامان تیار ہوا، سفر شروع ہوا، یمن سے مدینے مکے کی طرف چل دیے عامر، یمن سے مکے کی طرف چل دیے عامر۔ مکے پہنچنے کے بعد حضرت عبد المطلب کا گھر پوچھا، حضرت عبد المطلب کے گھر پہ پہنچے، در مصطفیٰ کی چوکھٹ پکڑی، دروازے پہ دستک دی، حضرت عبد المطلب آئے، دیکھا کہ ایک آنے والا کوئی لمبا مسافر آیا ہے، گرد و غبار میں لتھڑا ہوا ہے، چہرے پہ گرد و غبار، بال بکھرے ہوئے۔ کہا کون ہو؟ کہا یمن سے آیا ہوں، عامر میرا نام، سنا ہے تمہارے گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کے کوئی؟ کہا میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب اندر گئے، اندر جانے کے بعد اپنے پوتے کو گود میں لے کر آئے۔ یہ بظاہر گود میں نسبت کے اعتبار سے پوتا نظر آ رہا تھا، لیکن زمین و آسمان روحانی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ یہ عبد المطلب کی گود میں انسان نہیں بلکہ قرآن آ رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، چہرہ بدحا ظاہر کیا، عامر نے چہرہ بدحا کی زیارت کری۔ عامر نے زیارت کرنے کے بعد اللہ سے دعا لگائی اور کہا اے اللہ، میں تیرے نبی کا دیدار کرنے کے بعد اب دنیا کی کسی چیز کی تمنا نہیں رکھتا، میں نہیں چاہتا کہ میری آنکھوں میں نبی کے دیدار کے بعد کسی چیز کا دیدار آئے، میں تو تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہا، کش کھا کر زمین پر گیا، روح پرواز کر گئی۔ نبی کی محبت میں پہلی شہید ہونے والا یہ عامر نامی انسان یمن سے چل کر آپاہج لڑکی ٹھیک ہو گئی۔ آپاہج وہ نور پہنچا تھا گھر میں، کہاں پہنچا تھا؟ عامر کے گھر میں پہنچا تھا وہ نور، عامر کے بولو ذرا بولو بڑی پیاری بات ہے، کہاں پہنچا تھا؟ گھر میں۔ عامر کیا کرتا تھا؟ بت پرست، بت پرستوں کے دل میں نبی کا نور نہیں ہوتا، ان کی زبانوں پر تو ہوتا ہے لیکن دل خالی ہوتے نا۔ ہاں، اور جنہوں نے عالم ارواح میں دل سے کہا ہے قالوا بلا، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، ابتدا میں زندگی بڑی خراب ہوتی ہے، 70 معصوم لڑکیوں کا قتل کرنے کے بعد دہیہ کلبی نبی کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں، نبی اپنی چادر بچھا دیتے ہیں دہیہ کلبی کے لیے، لیکن نبی دہیہ کلبی کے دماغ میں ادب اتنا آتا ہے کہ نبی کی چادر اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ چادر قدموں پہ نیچے نہیں بلکہ سر پہ رکھنے کے بعد پھر اتنا احترام آ جاتا ہے۔
اللہ رب العالمین اس 70 قتل کرنے والے کو ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ابتدائی زندگی بڑی خراب، لیکن مرنے کے بعد خاتمہ ایمان پر۔ یہ ان کا جنہوں نے دل سے کہا، جنہوں نے کیسے کہا؟ دل سے کہا تھا۔ ہاں دل سے۔ تو تم اور ہم جو بھی کام کریں زبان سے کریں کہ دل سے کریں؟ لیکن ہم تو کرتے ہی نہیں، ہم تو سارے کام زبان سے کرتے ہیں، اور زبان بھی تو آج کل ایسی ہے ربڑ والی، زبان سے وعدہ کرتے ہیں صبح پھر جاتے ہیں، رات کو وعدہ کرتا ہو گئی تمہاری بیٹی ہو گئی، اللہ نہیں یار وہ کھانا نہیں مان رہا، وہ بھائی نہیں مان رہا ہے، وہ ہاں ایک آدمی مکان کا سودا کر کے گیا، کہنے 13 لاکھ میں تمہارا ہو گیا، انہوں نے اسی وقت کہہ دیا 11 لاکھ، کہنے چلو کاغذ کرا، کہنے یار بیوی راضی نہیں ہو رہی، سائن نہیں کر رہی، وہ پہلے نہیں پوچھا تھا بیوی سے، وہ لالچ آ کے 15 لاکھ کی پارٹی آ گئی، اب 15 کی آئے کہ 20 کی آئے، زبان ہے، زبان تو ہماری زبانوں کا تو یہ حال ہے نا، ابھی کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ جو زبان سے کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، سمجھ لینا کہ ان کی آخرت خراب ہے۔ دل سے کرو، کیونکہ دل بادشاہ ہے۔ دل کیا ہے؟ ہاں دل بادشاہ ہے۔ یہ دل سمر گیا تو سارے اعضاء سمر جائیں گے، اور یہ دل بگڑ گیا تو سارے اعضاء، تو اس دل کو ہی بنانا ہے، اس دل کو بنانا ہے۔ عامر کا دل سمر گیا، ابتدائی دور بت پرستی میں ہے، لیکن جب آخری وقت آیا تو کتنا شاندار کہ نبی کا دیدار، اور نبی کے دیدار کے بعد اللہ کا دیدار، ایسا عاشق، کیونکہ اس کی آنکھوں میں نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک۔ آج پوری دنیا کے اندر یہ جو سب انعام ہے، یہ نور محمد رسول اللہ آمد مصطفیٰ کی برکتیں ہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے میں اگر نبی کو پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی پیدا نہ کرتا، سب کچھ میں نے نبی کے صدقے میں پیدا کرا ہے۔ یہ نبی ہے تو سب کچھ ہے، جسے نبی نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ نبی ہمارے درمیان ہی ہے، بس ایک پردے کے اندر ہے۔ اپنا عشق بڑھاؤ، اپنی نو بڑھاؤ، محبت بڑھاؤ، پھر عالم یہ ہوگا کہ پردہ اڑ جائے گا، دیکھو گے یہی پر نبی ہے۔ ایسا ہوا ہے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں۔ دلی میں بھی آئے ہیں جناب محمد رسول، اور ایک بار نہیں کئی بار آئے ہیں۔ دلی کی سرزمین پہ آئے، جب ضرورت پڑی اور عاشقوں نے پکارا تو نبی چل کر آ گئے، نبی چل کر آ گئے، خود آ گئے۔ ہاں عاشقوں نے جب یاد کیا، وہ شمس الدین التمش پانی کے لیے مارا پھر رہا تھا، مہرولی کی سرزمین، پہاڑی سرزمین، پانی آج بھی نہیں، مہرولی میں پانی کی آج بھی قلت ہے نا۔ اور 800 سال پہلے شمس الدین التمش بادشاہ، جس نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کی نماز پڑھائی، وہ ایسا زبردست متقی پرہیزگار اللہ والا بادشاہ، جس کی فجر کی کبھی سنتیں نہیں چھوٹی ہو، جس کی کبھی غیر محرم پہ نگاہ نہیں پڑی ہو، جس نے کبھی حرام لقمہ نہیں کھایا ہو، وہ بادشاہ جس کی عظمت کا اظہار خواجہ قطب الدین مرتے وقت کر کے چلے گئے، کوئی پہچان ہی نہیں سکا۔ وہ پہچانا تھا تو خواجہ قطب الدین نے ہی پہچانا تھا، اللہ والے کو اللہ والا ہی پہچانتا۔ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ، پبلک کے لیے پانی کی پریشانی کہاں سے لاؤں، پر پبلک پریشان ہے، رعایا پریشان ہے، مارے پھر رہا ہے، کہیں پانی نہیں مل رہا، تھک کے بیٹھے ہوئے تھے اندھیریا موڑ کے پاس، جہاں اولیاء مسجد ہے نا، آپ لوگ جاتے ہیں، جہاں 3 مصلے بنے ہوئے ہیں، اندھیریا موڑ، یہاں بیٹھے ہوئے تھے، آنکھ لگی تو دیکھا اچانک ایک گھوڑے پر سوار نقاب ڈالے ہوئے تشریف لے کر آئے، ساتھ میں غلام،
غلام نے آ کر کہا بھائی کیوں پریشان بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ کہا پانی کی پریشانی ہے، لوگ پیاس۔ کہا وہ جو گھوڑے پہ ہیں ان سے ملاقات کر لو، اگر ان کی توجہ ہو گئی تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شمس الدین التمش گئے اور کہا کہ یہاں کی رعایا پانی کے لیے پریشان ہے، عوام پریشان ہے۔ آنے والے جو گھوڑے پر سوار تھے، نقاب ڈالے ہوئے تھے، انہوں نے کہا پریشان مت ہو، ہمارے گھوڑے کی جو پیر کے نیچے نال ہے، نال کے نیچے کی جو جگہ ہے نا، یہاں سے کھدائی کرو، یہاں سے پانی نکل آئے گا۔ کہا اتنی توجہ اور اتنی فکر کے ساتھ یہ آنے والے آپ کون ہیں اور یہ پانی کا راستہ بتانے والے کون ہیں؟ ذرا اپنا دیدار بھی کرا دے۔ نقاب اٹھایا، کہا مجھے نہیں پہچانا، مجھے رحمت للعالمین محمد رسول اللہ کہتے ہیں، میرے گھوڑے کی نال کے نیچے سے کھدائی کر لے۔ جب وہاں کھودا گیا تو پانی کا چشمہ نکل آیا۔ آج تک تاریخ کے اندر اسے شمسی تالاب کہتے ہیں، وہ نبی کے گھوڑے کی نال کی برکت سے نکلا ہے پانی۔ وہ شمسی تالاب جب ہی جاؤ گے نا، بیچ میں نال کا نشان ہے، ابھی بھی اندھیریا موڑ اور یہ مسجد کے پیچھے شمسی تالاب، پانی آ گیا۔ حضور دنیا میں یہاں پر آئے دلی، اور بتاؤں پھر کب آئے؟ یہ جامع مسجد ہے نا دلی کی، اندر گھسنے سے پہلے روڈ پر جو ابھی ادھم مچی تھی نا کہ زمین میں سے مسجد نکل رہی، مسجد نکل رہی، حقیقت میں وہ مسجد ہی اکبری مسجد۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے شاہ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی یا شاہ عبد القادر محدث دہلوی، انہوں نے جو قرآن کا ترجمہ کیا تھا تو انہوں نے کیا، کس کے موقع پر ہوا؟ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے قرآن کا جو ترجمہ کیا تو اس میں ایک دعائیہ محفل رکھی، قرآن کے ترجمے کے موقع پر دعائیہ نشست رکھی اکبری مسجد میں، وہیں معتکف ہوئے تھے اور وہیں بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ کیا تھا اس اکبری مسجد میں، جو غدر کے اندر 1857 میں بم پڑا، زمین دوز ہو گئی، جبکہ پرانی مسجد ہے۔ جب مجلس کا انعقاد ہوا تو اسی رات ایک اللہ کے ولی نے خواب میں دیکھا کہ محفل سجی ہوئی ہے، مسجد میں لوگ آ رہے ہیں، جوک در جوک آ رہے ہیں۔ ایک آنے والا آیا اور اس نے دروازے کے اوپر گھوڑا باندھا اور مجھ سے کہنے لگا کیا یہیں پر قرآن کے ترجمے کے موقع پر دعائیہ نشست رکھی گئی ہے؟ کہا ہاں یہی رکھی گئی، یہی جگہ ہے۔ آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میرا نام ابو ہریرہ ہے، میں صحابی رسول ہوں، میں مدینے سے آیا ہوں، ابو ہریرہ میرا نام ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ اس مجلس کے اندر جناب محمد رسول اللہ بھی تشریف لے کر آئے تو میں مدینے سے چل کر آیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ آپ مختار ہیں، آپ کیا ہیں؟ ہمیں ضرورت ہے ہم اپنی محبت کو بڑھائیں، عشق کو بڑھائیں، تعلق کو بڑھائیں، پھر عالم یہ ہوگا کہ پلک جھپکے گی، نبی کا دیدار ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے باطن کو بدلنا ہے، اپنے دل کو بدلنا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے کیسے، وہ نور میں بس ختم کر رہا ہوں، گھبراؤ نہیں، نیند آ رہی ہے تم کو، محبت سے تم شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نور عامر کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ میں بڑی پیاری ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، کہاں داخل ہوا تھا؟ گھر میں۔
عامر کے گھر میں، ٹھیک ہے نا؟ جس نور نے عامر کے گھر میں داخل ہو کر یہ جلوہ دکھایا کہ اپاہج بچی تندرست ہو گئی، عامر عاشق رسول بن گیا، پھر بتا دو کہاں آیا تھا وہ نور؟ عامر کے گھر میں۔ لیکن افسوس ہے ہمارے اوپر، ہمارے گھروں میں ہی نہیں بلکہ وہ نور تو ہمارے دلوں کے اندر آیا، پھر ہم پریشان۔ ہمارے دلوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ نور ہمارے دلوں میں ہے، ہماری زبانوں میں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کیونکہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ زبان اور دل سے پڑھا ہے۔ بولو بھائی، خالی زبان سے پڑھا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ہاں، ہمارا تعلق تو ہمارے دل میں وہ نور آ گیا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم مصیبتوں سے نہیں نکل رہے؟ عامر کے گھر میں نور داخل ہوا تو اپاہج بچی ٹھیک ہو گئی، ہم ٹھیک نہیں ہو رہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے وہ نور تو ہمارے اندر داخل ہے۔ جیسے یہ گھر میں دیکھو بلب لگا ہوا ہے، وہ جل رہا ہے، یہ نہیں جل رہا، یہ یا تو یہ فیوز ہے یا تار نہیں جڑا ہوا، یا اس کا کھٹکا بند ہے، یا اس کا سوئچ آف ہے۔ لیکن اس تار کے اندر نور ہے، اس بلب کا سوئچ آن ہے تو جل رہا ہے، اس بلب کا سوئچ آن نہیں ہے، یا تو یا تار نہیں جڑا ہوا، تار بس سمجھ لیں وہ کرنٹ ہے وہاں، کرنٹ۔ ہمارے دلوں میں محمد رسول اللہ کا نور پہنچ چکا ہے، لیکن ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا سوئچ آن نہیں کر رہے۔ سچی محبت کا سوئچ آن یاد رکھو، جب کلمہ پڑھنے والوں کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو، جن کے دلوں میں یہ نور ہے، جن کی زبانوں پہ یہ نور ہے، کلمہ ایک نور ہے نا۔ اب انہوں نے نماز نہیں پڑھی، انہوں نے روزے نہیں رکھے، انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، انہوں نے شراب پی، انہوں نے زنا کرا، تو یہ سب کے سب کہاں جائیں گے؟ اب شراب پی جہنم، زنا کری جہنم، نماز نہیں پڑھی تو سب میں جانا پڑے گا بھائی، بے نمازی کہاں جائیں گے؟ ہے نا؟ نماز پڑھی، روزے نہیں رکھے، روزوں کا انکار کرا تو جہنم، زکوٰۃ نہیں دی تو زنا کاری کری تو ٹھیک ہے نا، جو نافرمانی کے لیے سزا مکتو۔ لیکن قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر، وہ جہنم انسان کے سارے جسم کو، اس کے گال جل جائیں گے، اس کی آنکھیں جل جائیں گی، اس کا دماغ جل جائے گا، اس کے ہاتھ جل جائیں گے، اس کے پیر جل جائیں گے، اس کی شرمگاہ جل جائے گی، سارا جسم جل کر کوئلہ ہو جائے گا۔ لیکن قسم خدا کی اس جہنم کی آگ کے اندر یہ دل اور زبان محفوظ رہے گا، جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، اس لیے کہ اس میں نور ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی یہ برکتیں ہوں گی۔ ہاں، وہ جو ہے نا ایک نات کوچ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اے جہنم تو بھی سن لے، کیا وہ شعر ہے؟ جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں، اے جہنم تو بھی سن لے۔ وہ کیسے جلے جو غلام مدنی ہو، اے جہنم تو بھی سن لے، اے جہنم۔ وہ عاشق کہہ رہا ہے کس طرح سے جلائے گی نارے سقر مجھے، کس طرح سے جلائے گی
نارے سقر مجھے عشق حبیب دل میں میرے جلوہ گر تو ہے. سمجھ رہے ہیں اس کی اس نور کی عظمت کو سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے نبی کو جب دنیا میں ظاہر کرا تو سارے عالم کو نور سے روشن کرا. بس اس کی سمجھ لو. شیطان کو یہ اچھا نہیں لگے گا. شیطان کے محبت رکھنے والے آپ کو کہیں گے یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا سب سے پہلے میلاد کس نے پڑھا؟ اور سب سے پہلے خوشی کس نے منائی؟ چلو یہ بھی سن لیں. سب سے پہلے خوشی کس نے منائی؟ اللہ نے تو میلاد پڑھا. میں بتا دوں سب سے پہلے خوشی کس نے منائی؟ جبریل علیہ السلام. نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں بولنے تو اچھا ہے، اسے معلومات بڑھتی ہے. اچھا ہے محبت، یہ بڑی بات ہے. اتنی ہمت تو ہمارے اندر آئے نا، ہم کسی کچھ کہیں. ہاں اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. وہ بات مجھے بولو اس میں کیا ہوا؟ کوئی یہاں پہ رزلٹ تھوڑی ہو رہی ہے، معلومات میں اضافے کی بات ہے. فیل پاس تھوڑی کرایا جا رہا ہے. ابو جہل نہیں، ابو جہل نے تو خوشی منائی نہیں. یہ ابو جہل تو اور تو شیطان کا چیلا. سب سے پہلے خوشی کس نے منائی؟ وہ دھیان میں کہ نبی، ہمارے نبی کی شان کے کوئی جانتا ہے؟ دنیا میں کوئی جانتا ہے آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کی رفعت؟ ابھی تو کوئی جانتا نہیں نا. ٹھیک ہے نا؟ تو خوشی تو وہی منائے گا جو جانتا ہوگا. جبریل علیہ السلام نہیں، جبریل تو ملائکہ میں ہوگا، ان کی گزر چکی بات پہلے، وہ تو منا چکے. واقعہ لمبا ہے، میں مختصر اینڈ سنا رہا ہوں اس کا. جب نبی پیدا ہوئے گھر میں، آپ کی پیدائش کی خبر لے کر ایک آنے والا آیا آپ کے دادا کے پاس، حضرت عبد المطلب کے پاس. مبارک ہو آپ کے پوتا ہوا ہے. اس وقت حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ آپ کیا آپ سنتے ہیں؟ سنا ہوا ہے نا؟ میں کوئی نکتے کی بات بتا رہا ہوں. عبد المطلب کعبے کا ہو سکتا ہے آپ کہہ رہا عبد المطلب نے خوشی منائی. نہیں، وہ بھی نہیں. عبد المطلب کو بتایا مبارک ہو آپ کے پوتا پیدا ہوا ہے. خبر عبد المطلب کو سنائی، لیکن وہ کعبے نے سن لی. جب کعبے نے سنا کہ محمد عربی پیدا ہو گئے، کعبہ مارے خوشی کے جھومنے لگا. 3 دن تک نبی کی خوشی منائی. سب سے پہلے خوشی کس نے منائی؟ ہائے ہائے، کیونکہ نبی کی شان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں نا. ان کی شان کا نبی ہے. تو روئے زمین پر اگر کوئی عظمت والی جگہ ہے مسلمانوں کے لیے، وہ کعبۃ اللہ ہے. کعبۃ اللہ ہے تو کعبہ جانتا ہے کہ نبی کی شان کے. تو سب سے پہلے خوشی کس نے منائی؟ کعبہ جھومنے لگا. کعبہ جھک گیا، سجدے میں جھک گیا. کعبہ مچلنے لگا. اور 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ پورے 3 دن تک. کتنے دن تک؟ ہاں 3 دن تک. اب یہ 3 دن تک خوشی کیوں منائی ہے؟ ابھی کبھی چاند میں اختلاف ہو جاتا ہے نا. کہیں 30 کا چاند ہے، کہیں 29 کا چاند ہے. عرب والوں کیا تو کل تھی 12ویں شب، ہماری یہاں آج ہے 12ویں شب. اور کبھی اختلاف ہو گیا ہو تو ہو سکتا ہے ہماری بھی کل ہو گئی ہو. ساؤتھ والوں نے، کیرلا والوں نے کل بنا لی. تو کعبے کو بھی معلوم ہے یہ دنیا میں 2-2 3 دن چاند کرنے والے ہو جائیں گے. اس نے کہا میں 1 دن خوشی نہیں مناؤں گا. کہیں اگر 29 کا چاند ہوگا تو ویسے بھی خوشی ہوگی، کہیں 30 کا چاند ہوگا تو ویسے بھی خوشی ہوگی. اور 1 دن میں اپنی خوشی سے خوشی منا رہا ہوں. 3 دن تک کعبہ جھومتا رہا. 3 دن تک. سب سے پہلے نبی کی پیدائش کی خوشی کس نے منائی؟ الگ الگ جملے ہیں. نبی، اللہ نے سب سے پہلے میلاد پڑھا. نبی کی پیدائش کی خوشی سب سے پہلے. ادھر آپ جلوہ فروز ہوئے اور ادھر کعبے میں چلنا شروع. ابھی عبد المطلب تو گھر میں آئیں گے، بعد میں آئیں گے. پھر بعد میں ابو لہب کو خبر پہنچے گی. اس کو وہ آپ ابو لہب کہنا چاہ رہے تھے، ابو جہل نکل گیا آگے سے. ابو لہب نے خوشی منائی تھی، لیکن وہ بعد میں پتہ چلے گی. بعد میں پہلے کس نے منائی؟ تو جب کعبہ خوشی منا رہا ہے، جشن منا رہا ہے نبی کی آمد کا، تو کعبے سے زیادہ کوئی پاک ہوگا؟ اللہ اس کو کہہ رہا ہے
ان طاہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود. پڑھیے قرآن. واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طاہرا یہ پاک گھر، یہ پاک گھر ہے. کس لیے پاک کرایا اللہ نے؟ اسماعیل ابراہیم اور اسماعیل سے کیوں بنوایا؟ اتنا پاک اور پاکیزہ کیوں بنایا؟ تاکہ یہاں آ کر لوگ طواف کریں. کیا کریں؟ للطائفین والعاکفین. یہاں لوگ طواف کریں، یہاں اعتکاف کریں اور رکوع کریں، ورکوع السجود، اور رکوع کریں، سجود کریں، اللہ کے سامنے جھک جائیں. ایسا کریں. تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کا نور اور روشن کتاب. کیا؟ جو نبی کو مجبور ہو کر مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نور جو ہے نا اس کا مطلب قرآن شریف ہے. تو اللہ نے وہ کتاب مبین کہہ کر یہ ظاہر کر دیا کہ مبین کا مطلب ہے روشن. وہ کتاب کے ساتھ مبین کا جوڑ ہے اور نور سے من اللہ نور کا جوڑ اللہ سے، اللہ کا نور. اور کتاب مبین یعنی ایک کتاب جو روشن ہے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں اللہ نے رکھی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو نبی کی سچی محبت عطا فرمائے. ہم جب تک دنیا میں جیے نبی کے عاشق غلام بن کر جیے، نبی کے نوکر خادم بن کر جیے. موت آئے تو نبی کے عشق میں آئے، نبی کی محبت میں آئے. چاہے نبی کے دیار میں آئے، چاہے نبی کے دیار سے دور آئے، بس وہ یہ کہ ہم نبی کے عاشق. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھوں سلام. شمع بز میں چاند اس دل افروز سارا
سیدہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سیدہ طاہرہ سیدہ فاطمہ جانے احمد کی رحمت پہ لاکھوں سلام جانے احمد کی رحمت پہ لاکھوں سلام جس نے دیووں کے سامنے نمازیں پڑھی جس نے دیووں کے سامنے نمازیں پڑھی اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام کتنے مہنگے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کتنے مہنگے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تو قابلوں کا غوث اعظم امام تو قابلوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام سیدی مرشدی شاہ جاوید علی سیدی مرشدی شاہ جاوید علی ان کی نورانی نسبت پہ لاکھوں سلام ان کی نورانی نسبت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم
اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خاتمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فاتحہ خیر سلامتی ایمان نزول باران رحمت ارزانی اللہ شفائے بیماران وعدائی قرصداران وخلاص بندگان رحمت. یا دائم الفضل علی البریہ یا باسط الدین بالعطیہ یا صاحب المواہب السنیہ صلی علی محمد وعلی آلہ البررۃ النقیہ فاغفر لنا بالعشاء والعشیہ ربنا توفنا مسلمین ربنا توفنا الحاضرین ربنا توفنا الغائبین ربنا توفنا المحبوبین ربنا توفنا المتوسلین ربنا توفنا المريدين والحقنا بالصالحين وعلى ملائكة المقربين وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. اے خداوندہ تو ذات کبریا کے واسطے کر رحم ہم پر محمد مصطفیٰ کے واسطے کر ہمارے دل کو روشن نشت پھیلے پنجتن
آل اطہر آل ابا ما خدا کے واسطے یا اللہ آج کی اس مبارک نورانی رات کے اندر یہ شب مولود النبی اے اللہ تو نے 12ویں شب مبارک کے اندر ساری کائنات پر احسان فرمایا کہ اپنا چہیتا اپنا پیارا رسول عطا فرمایا، وہ رسول جس کو اپنی امت کی تکلیفوں کا خیال ہے، مصیبتوں کا خیال ہے، پریشانیوں کا خیال ہے۔ وہ رسول جب دنیا میں جلوہ گر ہوا تو پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیا، مصیبت زداؤں کی مصیبتوں کو دور فرما دیا، جہنمیوں کو جنتی بنا دیا۔ اے اللہ اس آمد مصطفیٰ کی برکت سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، نور محمد الرسول اللہ کے صدقے میں اے اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمارا شمار فرما، ہمارے دلوں سے حرام کو نکال دے، حلال کی رغبت پیدا فرما، ہمارے سینوں کو محبت رسول کا مدینہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں وہ باتیں اختیار کرنے کی صلاحیت عطا فرما جو تیرے نبی کو پسند ہے، تجھ کو پسند ہے۔ اے اللہ ہمیں نمازوں سے محبت اور نماز ادا کرنے کی فکر پیدا فرما، قرآن سے رغبت اور قرآن کی محبت پیدا فرما، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، نبی کی سنتوں کو عام کرنے والا بنا۔ یا اللہ زمینی آسمانی تمام بلاؤں سے محفوظ فرما، نظر بد سے، آفات سے، بلیات سے، شیاطین سے، آصف سے، سحر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرضداروں کو قرضے سے نجات عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک صالح زندگی عطا فرما، بچھڑے ہوں کو ملنے کے اسباب فرما، نافرمان اولادوں کو فرما بردار بنا۔ یا اللہ جن کے دلوں میں والدین کی نفرت داخل ہے اللہ اسے نکال کر محبت کے چشمے جاری فرما۔ یا اللہ دوریوں کو نزدیکیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے کے اندر یہ تمام تیری نعمتیں جو تیری رحمت سے تیرے نبی کے صدقے میں ہم کو ملی ہیں، یہ شرنی، یہ تعام، یہ پھل سب کو قبول فرما کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عطا فرما۔ یا رسول اللہ قبول فرما لیجیے، اپنے غلاموں کی طرف سے اس ہدیے کو قبول فرما، قبول فرما کر رحمت کی نظر فرما دے، ہمارے حالوں پر نظر کرم فرما، ہمیں غموں کے سمندروں سے نکال، ہماری ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو پار لگا۔ آپ کے توسل سے تمام امہات المومنات اہل بیت مصطفیٰ کو عطا فرما، تمام شہداء اکرام کو عطا فرما، شہداء کربلا حسنین کریمین کو عطا فرما، صحابہ اکرام صحابیات کی بارگاہ میں عطا فرما، انبیاء سابقین کو عطا فرما، تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین کو عطا فرما، تمام اولیاء الصالح کو عطا فرما، کل خاندان نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، قلندریہ، رفاعیہ، مداریہ، وارثیہ، نیازیہ، ابودائیہ، تمام سلاسل کے بزرگوں کو درجہ بدرجہ عطا فرما، ان کے فیضان کو تمام مریدان پر جاری اور ساری فرما۔ یا اللہ بالخصوص صاحب خانہ کو اس کی برکتوں سے، رحمتوں سے، نصرتوں سے مالا مال فرما۔
ان کی اہلیہ کو شفا عطا فرما، ان کے بچوں کو یا اللہ صاحب نصیب فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے نہ کہہ سکے ہیں، متمنی ہے، ان سب کے لیے رحمت کے فیصلے فرما دے۔ یہ جتنے بھی لوگ اس وقت یہاں جمع ہیں تیرے نبی کی محبت میں تیرے در پہ حاضر ہیں، اے اللہ سب بھکاری تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، دامن پھیلائے ہیں، اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھیں، دنیا میں کسی کا قرضدار محتاج نہ کیجیے، تمام ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے مریدین، محبین، متوسلین، طالبین جہاں جہاں ہیں شاد رہیں، آباد رہیں، گلے گلزار رہیں، جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت کی آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ اس ویڈیو کے ذریعے، آڈیو کے ذریعے جہاں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ سب کے سننے کو قبول فرما، ان سب کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سے پہلے جو قبر میں جا سوئے ان سب کی مغفرت فرما، میرے والدین کی قبر کو نور سے معمور فرما، مرشد کامل حضرت علامہ مولانا شاہ ابو الحسن زید فاروقی مجددی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے معمور فرما، حضور فیض العارفین حضرت علامہ غلام آصفیہ رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے معمور فرما، حضور صوفی سید شجاعت علی صاحب کی قبر کو نور سے معمور فرما، حضرت انس میاں کی عمر میں برکت عطا فرما، صاحبزادہ سید واصف علی، سید کاشف علی اور ان کی ہمشیرہ، ان کی والدہ سب کو عافیت عطا فرما۔ یا اللہ مسلم میں گناہگار عاصی جاوید نقشبندی کی خدمات کو قبول فرما۔ یا اللہ ساری زندگی حق کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے کی ہمت اور طاقت اور صلاحیت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں بھٹکے ہوں کو ہدایت عطا فرما، بے علموں کو علم عطا فرما، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے یہ محبت بھرے نذرانے پیش کیے تیرے نبی کی محبت میں، اے اللہ اس سب کا صلہ اپنی شان عظمت کے ساتھ بڑا چڑھا کر عطا فرما۔ جب تک ہم کو دنیا میں رکھ، اسلام پر رکھ، ایمان پر رکھ، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت برکتوں کے ساتھ مبارک ہو۔ زندہ باد، زندہ باد۔ کی وجہ سے میرے مان